اسرائیل کو اب دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں ملنے والے نقصان کی وجہ سے اسرائیل کے وزیروں کا، ان کے وزیر دفاع کا، ان کے آرمی چیف کا لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے اپنے ایک اور فوجی دستہ کو غزہ پٹی سے واپس بلا لیا ہے۔ اسکرین پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینک، ان کی فوجی گاڑیاں اور ان کے سپاہی غزہ پٹی کو چھوڑ کر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے اس طرح کی، اس سے پہلے بھی اسرائیل نے گولان بریگیڈ کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے واپس بلا لیا تھا۔ اس کے علاوہ چھاتا بردار آرمی کو بھی اسرائیل نے غزہ پٹی سے واپس بلا لیا۔ بیچ میں کوئی اور بٹالین کو اسرائیل نے واپس بلا لیا اور اب اپنی 36ویں ڈویژن کو بھی غزہ پٹی سے واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وقفہ دینے کے لیے یا کچھ راحت کا کام کرنے کے لیے ان فوجیوں کو واپس بلایا گیا ہے۔ ان کی دیکھ بھال اور ان کی ٹھیک ٹھاک ان کی جو صورتحال وہ کر دی جائے گی، پھر دوبارہ ان کو بھیجا جائے گا۔ لیکن ابھی تک کی سچائی یہی ہے کہ اسرائیل کا جو دستہ غزہ پٹی سے واپس آیا ہے وہ دوبارہ نہیں گیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی خبروں میں، ان دعووں میں صداقت نظر آ رہی ہے، جو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج نفسیاتی مریض بن چکی ہے، حماس کا ڈر ان پر سوار ہے اور اسی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور جو حماس کے سپاہی ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ لگاتار اسرائیلی سینا کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کو، اس کے دہشت گردانہ حملے کو 102 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اور 102 دنوں میں جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تو اس میں حماس کے لڑاکے اسرائیل پر حاوی نظر آئے اور اسرائیل کی سینا ابھی تک ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکی ہے جس میں اس نے حماس کے کسی بھی فوجی کو، کسی بھی مجاہد کو مارا ہو، اس کو نشانہ بنایا ہو یا اس کے کسی سرنگ کو تباہ کیا ہو۔ دعویٰ اسرائیل نے ضرور کیا ہے لیکن حماس نے اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا ثبوت پیش کیا ہے، اس کو ڈاکومنٹس بنا کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ پٹی میں صرف عام شہریوں کا قتل کیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوآو گیلنٹ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ پٹی پر فلسطینیوں کی ہی حکومت ہوگی۔ اب تک اسرائیل کے رہنماؤں کا، وزیروں کا یہی دعویٰ تھا کہ غزہ پٹی میں دوبارہ فلسطینیوں کو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، خواہ وہ حماس ہو یا الفتح گروپ ہو۔ کچھ عرب ممالک حماس کی جگہ PLO کی حکومت چاہ رہے تھے لیکن اسرائیل نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا محمود عباس اور ان کا جو گروپ ہے وہ بھی حماس کی طرح ہے، ہم ان کو بھی یہاں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم، ڈیفنس منسٹر اور تمام رہنماؤں کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا غزہ پٹی کو یا تو بفر زون میں تبدیل کیا جائے گا یا پھر پورے غزہ پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرایا جائے گا اور یہاں یہودیوں کو لا کر بسایا جائے گا۔ دوبارہ غزہ پٹی کو فلسطینیوں کا وطن نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن آج گیلنٹ کا بیان سامنے آیا ہے جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے کہ غزہ پٹی پر فلسطینیوں کی ہی حکومت ہوگی جنگ ختم ہونے کے بعد۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وار کیبنٹ میں زبردست لڑائی ہوئی ہے، ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تھی۔ الجزیرہ اور کچھ دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی رپورٹ شیئر کی ہے، میٹنگ کی اندرونی ذرائع کی خبر آئی ہے جس میں زبردست لڑائی ہوئی اور لڑائی اس وجہ سے کہ لیکوڈ پارٹی اور نیشنل یونٹی پارٹی میں زبردست لڑائی ہوئی۔ لیکوڈ پارٹی جس سے بنجامن نیتنیاہو آتے ہیں، اس کے علاوہ جو وزیر دفاع ہے یوآو گیلنٹ وہ آتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ غزہ پٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ جاری رہے اور حماس کو ختم کیا جائے۔ اگر حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو اسرائیل اسی طرح ہمیشہ ڈسٹرب رہے گا، یہاں سلامتی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف نیشنل یونٹی پارٹی جو حکومت میں شریک ہے، الائنس کا حصہ ہے، اس نے کہا کہ پچھلے 100 دنوں کا ہم تجربہ کر چکے ہیں، 100 دنوں میں صرف ہماری آرمی کا نقصان ہوا ہے، ہماری معیشت کا نقصان ہوا ہے، ہمارے شہریوں کا نقصان ہوا ہے، دنیا بھر میں ہماری ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ ہماری یرغمالی، ہمارے شہری ابھی تک حماس کی قید میں ہیں، ان کو ہم آزاد نہیں کرا سکے ہیں، یعنی 100 دنوں میں ایک بھی ہدف میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ GDP میں 6% کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے اب حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی، اسٹریٹجی کو بدلنا ہوگا
ہوگا اور ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہمیں اپنے قیدیوں کو وہاں سے واپس بلانا ہوگا، ان کو ریلیز کرانا ہوگا، حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا۔ یہ کل کی میٹنگ میں ہوئی، نتیجہ کیا سامنے آیا تھا اب تک اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جس طرح آج اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی ایک پوری بٹالین کو، پوری ڈویژن کو واپس بلا لیا ہے، اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان سامنے آیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اسرائیل نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ غزہ پٹی میں وہ مزید جنگ جاری رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کل سے بڑی خبر بھی چل رہی ہے کہ اس جنگ کی اسرائیل کو بہت بھاری قیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اکنومی کا لگاتار خسارہ ہو رہا ہے۔ ادھر ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ دائر کر رکھا ہے وہ سب سے بڑا اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور اب امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی ساؤتھ افریقہ کے 50 وکلا مقدمہ کرنے کی، کیس لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو لگاتار نشانہ بنا رکھا ہے، امریکہ کا حملہ ہونے کے باوجود بھی ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ ایک اور تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عراق میں موساد کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس پر ایران نے حملہ کیا ہے اور پورے ہیڈ کوارٹر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امریکہ کے سپورٹ اور تعاون سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے عراق میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا اور وہاں سے مسلم ممالک پر نظر رکھی جا رہی تھی، جاسوسی کی جا رہی تھی، لیکن عراق نے اس کے ہیڈ کوارٹر کو ہی تباہ کر دیا ہے۔ ادھر شن بیٹ جو وہاں کی داخلی ایجنسی ہے، بہت بڑی ایجنسی مانی جاتی ہے، اس کے چیف نے کل ریزائن کر دیا۔ تو اسرائیل میں ایک طرح سے بغاوت ہے، خانہ جنگی کا آثار ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور جن پارٹیوں کا الائنس ہے نتنیاہو کی پارٹی کے ساتھ، ان پارٹیوں نے بھی اب واضح طور پر حمایت واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اگر بات نہیں مانی گئی تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کی الٹی گنتی اب شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں اور اسرائیل نے اب اپنی فوج کو، اپنے سینا کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کل پریس کانفرنس کر کے واضح طور پر کہا تھا کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی یرغمالیوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے، ان سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس سچویشن میں ہیں۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے یا ان میں زیادہ تعداد ماری جا چکی ہے۔ جیسے ہی ابو عبیدہ کی یہ پریس کانفرنس آئی، یہ ویڈیو آئی، اسرائیل میں تہلکہ مچ گیا تھا، کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ان کے رشتہ داروں نے، ان کے ذمہ داروں نے اپنی سرکار پر دباؤ بنانا شروع کر دیا، وار کیبنٹ کی میٹنگ میں لڑائی ہو گئی، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہی کہ اسرائیل اس جنگ میں اخلاقی طور پر ہار چکا ہے، اسٹریٹجی کی جنگ میں ہار چکا ہے، سماجی سطح پر ہار چکا ہے، سیاسی طور پر اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ اسرائیل بے گناہوں عام شہریوں کا قتل کر رہا ہے، وہ جینوسائیڈ کا مرتکب ہے۔ دوسری طرف حماس نے جنگی سطح پر اور ہدف میں کامیابی حاصل کی اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجیے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لیجیے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط ہو، آگے بڑھے اور اسی طرح حقیقت پر مبنی خبریں ہم آپ کو دکھاتے رہیں۔